جی تھینک یو میاں صاحب. آواز آ رہی؟ میاں صاحب میں نے آپ کا سارا پروپوزل سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور آف اسمال یونٹس، اور ایک نشست میں نے آپ کے موقف کو سپورٹ بھی کیا تھا. I'll give you one example, then I have a couple of questions. 2002 میں منسٹری آف ایجوکیشن کو when I was heading as a minister of education پنجاب، وہ وزارت اتنی بڑی تھی کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی تھی، اور 7.25 لاکھ بندہ ایک وزارت میں کام کرتا تھا. اس کے اندر پھر ہم نے ایک وزارت سے 5 وزارتیں نکالی. اسپورٹس کی علیحدہ کی، آئی ٹی کی علیحدہ کی، اسپیشل ایجوکیشن کی علیحدہ کی، اور پھر نان فارمل اور ایڈلٹ ایجوکیشن کی علیحدہ کی. سو فرام ون منسٹری دے ور میڈ نیو 5 منسٹریز، اور اس سے پھر گورننس جو تھی وہ بڑی تکڑی ہو گئی تھی. ایک تو یہ مثال دی تھی، اور آج بھی وہ وزارتیں کام کر رہی ہیں. آپ کا جو پنجاب کالج کا ماڈل ہے بڑا زبردست ہے. اٹس این ایکسلنٹ ایگزامپل آف لیڈرشپ، گورننس، ایگزیکیوشن، ڈلیوری وغیرہ وغیرہ. مائی 2 questions آر کہ آپ جو صوبوں کی ہم کوشش کر رہے ہیں بننے کے لیے، اس میں آپ جو ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ واٹر ریکارڈ کو، پانی کی تقسیم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ what is the reaction of the political parties? How do they take this, this phenomena? اس کے بارے میں کیا آپ کا جو ہے کوئی جو مشاہدہ ہے؟ تھینک یو سو مچ. شکریہ جی. پنجاب 60,000 سکولز چلا رہا ہے. لاہور میں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں 60,000 سکولز کو چلانے کی، اور جس طرح سے چل رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. پنجاب میں 2001 آنورڈ، اور آپ اس کے گواہ بھی ہیں، 2001 سے ابھی تک ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ 100% میرٹ پہ ہوئی ہے. اور جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ انفراسٹرکچر میں بھی پرائیویٹ سکول سے بہت بہتر ہوتے ہیں، رقبہ زیادہ ہوتا ہے ان کا، لیکن پڑھائی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب 60,000، آپ کو یاد ہے یہ 98 میں 97-98 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے فوج بلائی تھی اپنے اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے. تو جو ڈپارٹمنٹ گنتی بھی نہیں خود کر سکتا، وہ ٹرم چلی کہ آپ گو اسکول کون سے ہیں اور کون سے ہیں، وہ فوج نے آ کے آپ کو گن کے دیے تھے. ڈپارٹمنٹ ان کو گن بھی نہیں سکا تھا. جب آپ گنتی نہیں کر سکے آپ چلا کیسے سکتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیتے ہیں. اور اس کے باوجود کہ گنتی ہوئی تھی اتنی بڑے لیول کے اوپر، جب میں ڈسٹرکٹ ناظم لاہور بنا، لاہور میں 1400-1500 سکولز تھے، اور جب ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہم نے ان کی انسپیکشن کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا اس میں 250 کے قریب ابھی بھی گو اسکول ہیں. تو جب آپ اتنے بڑے لیول پہ گورننس چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے اسی طرح سے نکلتے ہیں. لیکن آج بھی ہم ویسے ہی چلا رہے ہیں. تو اس میں یہ تو ایک تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پولیٹیشنز کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی کیا رائے ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ کسی بھی پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، الیکشن مینیفیسٹو ان کا دیکھ لیں، اس میں ہر پارٹی از ٹاکنگ اباؤٹ مور پروونسز. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1988 میں اپنا جو مینیفیسٹو دیا اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنرز لگانے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم نیا سوشل آرڈر متعارف کریں گے اور اس میں ڈسٹرکٹ گورنرز ہوں گے، ہر ڈسٹرکٹ امپاور ہوگا. اسی طرح نون لیگ
ہزارہ صوبہ کی ہمیشہ انہوں نے حمایت کی، ساؤتھ پنجاب کی بھی حمایت کی، پیپلز پارٹی کے میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا، اس کے بعد بھی وہ جنوبی پنجاب ہزارہ اس کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہم اس فورم پہ اس لیے ہیں کہ اگر ہم اپنی یوتھ کو یہ بات پہنچا سکیں اور ہم ایک پبلک اوپینین فارم کر سکیں تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی فالو کرے گی۔ تو ہم گھوڑے کے سامنے گاڑی نہیں لگانا چاہتے، ہم گھوڑے کے پیچھے گاڑی لگانا چاہتے ہیں۔ پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں، ہم سب مل کے کر سکتے ہیں، وہ پبلک اوپینین کی فارمیشن ہے۔ اگر وہ ہوگی تو ہر پولیٹیکل پارٹی ول فالو انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ تھینک یو میاں صاحب۔ میاں صاحب آپ نے یہ جو یوتھ میں گئے اور ماشاءاللہ تقریباً ساری پبلک پرائیویٹ سیکٹر